اجوا کھجور میں ہر بیماری کا حل ہے۔ آپ صبح اٹھ کے خالی پیٹ 3 اجوا کھجوریں کھائیں اور ان کی گٹھلیوں کو سنبھال کے رکھ لیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ بہت صحت مند ہو چکے ہوں گے۔ صحت کی باتیں آج کل میں بات کر رہا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹاپک ایسا لے آتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہیلدی رہیں۔ جو فٹ ہے وہ ہٹ ہے، اور جو فٹ نہیں ہے وہ بیکار ہے۔ وہ زمین پر بھی بیکار ہے، انسانوں کے لیے بیکار ہے، گھر والوں کے لیے بھی بیکار ہے، اور اپنے آپ سے وہ آوازار ہے۔ اس آوازاری سے نکلنا ہے، ہیلدی رہنا ہے، انرجیٹک رہنا ہے، پوٹینشل میں رہنا ہے، اور اپنے آپ کو فٹ رکھ کے ہٹ ہوتے چلے جانا ہے۔ جو فٹ ہوں گے وہ ہٹ پر ہٹ ماریں گے، چھکے لگائیں گے، اور نہ جانے وہ کہاں سے کہاں پہنچتے چلے جائیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ میں آیا ہوں آپ کے سامنے ایک نگری نگری کی باتیں لیے، نہ جانے داستانے کس کس بستی کی، کہاں سے اکھاڑتا ہوں، کہاں پہنچاتا ہوں، کہاں سے بیج لیتا ہوں، کہاں پہ پودے پھیلاتا ہوں، کہاں کہاں اس مہک کو پھیلائے چلے جا رہا ہوں۔ میرا موٹو، ہیومینٹی اینڈ مین کائنڈ، بیکاز آئی ایم ہیومن، اینڈ ہیومن all over the humanity and mankind, you winner when you like to human, you praise man, you prestigious personality, because you are only one of the, you love to human, love affection human body. اجوا کھجور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، میرے پیارے آقا، محبت کے پیکر، میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر کروڑوں درود و سلام۔ آپ خوبصورت اخلاق اور خوبصورت باتیں ہمارے درمیان دے گئے، جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اجوا کھجور تو اب تو ہمارے بھی ہاں ملتی ہے، ہر جگہ ملتی ہے، اور جو لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، وہ لوگوں کو کھجوریں بانٹتے ہیں۔ ان میں اجوا کھجور بھی ہوتی ہے۔ اجوا کھجور آپ لوگوں کو یہاں بھی اب آسانی سے مل جاتی ہے۔ اجوا کھجور میں ہر بیماری کا حل ہے۔ آپ صبح اٹھ کے خالی پیٹ 3 اجوا کھجوریں کھائیں اور ان کی گٹھلیوں کو سنبھال کے رکھ لیں، عقیدت کے طور پہ 3 اجوا کھجوریں کھائیں، اور دیکھیں آپ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ پیٹ سے ریلیٹڈ، گیسٹرو سے ریلیٹڈ، معدے سے ریلیٹڈ تمام بیماریوں کا اس میں حل موجود ہے۔ اور ایک اور راز دے دوں، آپ پتلے ہونا چاہتے ہیں نا، صبح اٹھ کے خالی پیٹ 2 گلاس پانی پئیں، اور اس کے 5 منٹ بعد 3 اجوا کھجوریں کھا لیں۔ آپ 1 ویک میں 2 kg ویٹ کم کریں گے۔ یس، بہت اتھینٹک طریقے سے بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور بیماریوں کا حل بھی اس میں موجود ہے۔ آپ اس کو کھائیں، آپ کو شفا ہوگی۔ اور جس بات کو میرے آقا فرما دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ آپ کا ہر لفظ شفا ہی شفا ہے، آپ کا گفتگو کا انداز شفا ہی شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت چھوٹے بچے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس چھوٹے بچے کو نوزائیدہ بچہ کہا جاتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزائیدہ بچوں کو گھٹی کے طور پر کھجور منہ میں چبا کر اس کو دبایا کرتے تھے۔ اب چھوٹا بچہ کھجور کیسے کھائے گا؟ دانت تو نہیں ہوتے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ سرکار کھجور کو اپنے ہاتھ میں مس کر لیتے تھے اچھی طرح ہاتھ سے، اور پھر آپ اس کو گھٹی دیتے تھے۔ جب گھٹی دیتے تو وہ کھجور کی مٹھاس بچے کے منہ میں ڈالتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے گھٹی دو۔ تو اس طرح سے یہ آپ اپنے بچوں کو، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھجور سے گھٹی دیا کرتے تھے۔
اور کھجور سے گھٹی دینے سے ایک اور بھی بات سن لیں، بچہ ضدی نہیں ہوتا، بچہ گستاخ نہیں ہوگا، بچہ رسپیکٹ میں رہے گا، بچے کے من میں ادب آ چکا ہوگا، چونکہ گھٹی ہی کھجور سے دے دی گئی۔ جب کھجور کا ٹیسٹ چلا گیا تو کھجور کہاں سے آ رہی ہے؟ مدینے کی ہواؤں سے، مکے کی فضاؤں سے، عرب کی اس دھرتی سے جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا پیغام پھیلایا۔ کتنے کتنے فائدے ہیں اس سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور اور منقع کو بیک وقت استعمال کرنے سے منع کیا۔ اب یہ بھی بات سن لیں، لسن ٹو مائی ورڈ اینڈ کیئرفلی پلیز۔ منقع اور کھجور کو اکٹھا نہیں کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منقع اور کھجور کو اکٹھا کھانے سے منع کیا ہے۔ بہت سے لوگ منقع لیتے ہیں، جن کو خسرہ ہوتی ہے، اکثر خسرہ والے کو منقع دی جاتی ہے، وہ منقع استعمال کرتے ہیں، خسرہ والے بچوں کو منقع دی جاتی ہے۔ لیکن آپ جب بچے کو منقع دیتے ہیں خسرے کے لیے، اس کو کھجور بالکل نہ دیں، کھجور کا استعمال بالکل نہ کریں خسرہ والے بچے کو اگر منقع دے رہے ہیں تو۔ ساتھ اور ویسے کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک مسٹیک کر جاتے ہیں کہ منقع دے رہے ہیں خسرہ کے لیے اور کھجور دے رہے ہیں طاقت کے لیے۔ ان دونوں کا ٹکراؤ خوف، ان دونوں کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، ان دونوں کے کھانے سے بہت تکلیفیں بڑھ جائیں گی۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ کھجور اور منقع اکٹھے مت لو۔ تو کھجور اور منقع کو اکٹھے مت استعمال کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ منقع کے ٹائم منقع دیں، اور جب کھجور دینی ہے تو کھجور دیں۔ آپ خود بھی صحت مند رہیں گے اور آپ کے بچے بھی صحت مند رہیں گے۔ تازہ اور پرانی کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کئی لوگوں نے گھر میں پرانی کھجوریں رکھی ہوتی ہیں، اور کئی لوگ تو ایک اور مسٹیک کرتے ہیں، پورا سال کھجوریں رکھتے ہیں، فریز کر لیتے ہیں، رمضان آتے ہیں تو ٹیبل پہ سجا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، ہوش کے ناخن لو، آپ پرانی کھجور کو افطاری میں رکھ رہے ہیں، انج نہ کرو، انج نہ کرو، آپ مسٹیک کر رہے ہیں۔ پرانی کھجور کو مت کھائیں، کہ تازہ کھجور کو بھی منقع سے نہیں دینا چاہیے آپ نے، اور پرانی کھجور کو بھی منقع سے نہیں دینا۔ جو شخص بیمار ہو، جب بیماری سے اٹھا ہو، اس کو کھجور تھوڑی مقدار میں لینی چاہیے، اس سے انرجی ملتی ہے، باڈی میں امیونٹی بڑھتی ہے۔ اس سے آپ کی باڈی میں امیونٹی کے لیے لوگ بہت سے میڈیسن استعمال کرتے ہیں، بہت طاقت کی چیزیں لیتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کھجور ہی کھا لیں، آپ بیماری سے اٹھے ہیں تو کھجور ہی کھا لیں۔ کھجور آپ کی باڈی میں امیونٹی بڑھاتی ہے، طاقت دیتی ہے، اور جن کو آنکھوں کی تکلیف رہتی ہے، آنکھوں جیسے ایک وبا پھیلتی ہے جس کو کہتے ہیں اشوب چشم کہتے ہیں، یہ اگر پھیل گئی ہے تو اشوب چشم میں بھی کھجور کھانے سے روکا گیا ہے۔ اگر آنکھوں کی وبا پھیلتی ہے، ایک وائرس آتا ہے آنکھوں کا، ہر ایک کی آنکھ خراب ہوتی ہے، ایک دوسرے کو آنکھ دیکھنے سے بھی خراب ہوتی ہے، اس وائرس کے پھیلنے میں آپ نے کھجور نہیں کھانی، اس سے منع فرمایا گیا، روکا گیا ہے۔ اس بات پہ غور کر لیں، آپ لوگ کھجوریں کھائیں، اور کھائی جا رہی ہیں، کھاتے رہیں، اپنی انرجی کو بہتر کریں، اور میرے پروگرام کو سنتے چلے جائیں۔ ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل یوٹیوب کو آپ دیکھیں اور غور سے سنیے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سرکار فرما رہے ہیں اس بات پہ عمل کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اشوب چشم کی بیماری پھیلتی ہے، آنکھوں کی بیماری پھیلتی ہے، تو اس میں کھجور کھانے سے منع کیا گیا ہے، اس میں کھجور بالکل نہیں کھانی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی گرمی کو کم کرنے کے ساتھ تربوز بھی فرمایا کرتے تھے، تربوز بھی فرمایا کرتے تھے کہ تربوز بھی کھایا کرتے تھے، اور کھجور سے بھی گرمی آ جاتی ہے تو پیٹ میں گرمی کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو آپ ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے، اس سے کھجور کی گرمی نہیں ہوتی۔ تربوز جو ہے وہ کھجور کی گرمی کو کا یہ ایک جو ایفیکٹ ہے اسے کنٹرول کر لیتا ہے۔